الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جمعہ کے دن جہاں بہت سارے نیک اعمال کرنے چاہیے، وہاں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا عظیم فرمان جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے جس میں بڑی کس کو کنیکٹیوٹی محسوس ہوتی ہے، ایک اور خوبصورت تعلق محسوس ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مضمون ہے کہ اور دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، جمعے کے دن پڑھا جانے والا درود بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں۔ ہم درود پڑھیں اور آقا سماعت براہ راست فرمائیں تو جمعے کا دن دوسرے لفظوں میں ڈائریکٹ ڈائلنگ کا دن ہے، تو اس دن زیادہ درود پاک پڑھنے ہیں، اس دن زیادہ پیارے آقا کا ذکر کرنا ہے، اور بھی نیکیاں زیادہ کیجئے جمعہ کے دن۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں چونکہ جمعہ کا دن یہ اللہ کریم کے طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، فضیلت والا دن ہے، تو جمعہ کے دن جو نیکی کی جائے اس کا ثواب 70 گنا دیا جاتا ہے، ملٹیپلائی بائی 70 ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک اور بڑی کانشیس والی بات، سمجھنے والی بات ہے کہ جمعہ کے دن کا چونکہ مرتبہ زیادہ ہے تو اس دن اگر کوئی گناہ کرے تو اس گناہ کو بھی ملٹیپلائی بائی 70 یعنی 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ تو جمعہ کے دن تلاش کر کر کے نیکیاں کرنی ہیں، گناہ بالکل نہیں کرنے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو جمعہ کے دن کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میرا واکنڈ آنے کا جو مقصد ہے، ہمارے بہت ہی پیارے بھائی امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کے خادم خاص حاجی علی رضا اطاری جو ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی خدمت میں ہوتے ہیں، پچھلے دنوں ان کی والدہ کا وصال ہوا، اور پھر جو مدنی منا ہے، میں سمجھتا ہوں شاید دنیا کا خوش قسمت ترین مدنی منا ہے، جو ان کا بیٹا بھی ہے، اور امیر اہل سنت نے جس طرح اس کو اپنا قرب عطا فرمایا، حسن رضا اطاری، تو ان کی دادی جان علی رضا بھائی کی والدہ، اور ان کے 40ویں کے لیے، ان کے چہلم کے لیے، ایک اجتماع کے لیے ان کی درخواست آئی۔ میرا چونکہ پنجاب کا سفر تھا، اور آج آپ جانتے ہیں کہ مدنی چینل کے ایک اہم پروگرام ذہنی آزمائش کا فائنل اسلام آباد میں ہے، تو آج ہی کے دن میں ہم نے ترتیب بنائی اور میں پھر حاضر ہوا۔ اللہ کریم مرحومہ کی بے حساب مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کروٹ کروٹ جنت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ میں ان کے والد صاحب علی رضا بھائی کے والد صاحب سے، ان کے پورے تمام گھر والوں سے تعزیت بھی کرتا ہوں، اللہ پاک مرحومہ کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ آج چونکہ ایک والدہ کے ایصال ثواب کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اور ماں کی اہمیت کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، یہ سچی بات ہے کہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں جو سب سے زیادہ ہم سے پیار کرنے والی ہستی ہے، سب سے زیادہ ہمارے لیے سیکریفائس، قربانی دینے والی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ ہماری والدہ ہے۔ ماں کا حق کیسا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک سمجھیے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے، حضور، حدیث کا خلاصہ ہے کہ میرے سب سے زیادہ اچھے برتاؤ اور حسن اخلاق کا حقدار کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، تیری ماں۔ کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ کہا حضور اس کے بعد؟ کہا تیرا والد۔ اچھا، اب نبی پاک علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے جو نکلتا تھا
ہر لفظ با کمال ہے، یاد رکھیے گا. ہماری طرح نہیں کہ جو منہ میں آیا کہہ دیا، کبھی فضول باتیں بھی ہو گئی، نہیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی زبان حق ترجمان سے جو نکلا وہ با کمال نکلا، بلکہ رب کی عطا سے اور رب عز و جل کی طرف سے جو عطا کیا گیا وہ نکلا. کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، ہر بات، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. پھر علماء کہتے ہیں نبی پاک نے 3 بار ماں کے بارے میں فرمایا، 1 بار والد کے بارے میں فرمایا. ایسے ہی نہیں فرمایا، اس کے پیچھے بھی بڑی حکمتیں ہیں، اس کی بڑی خوبصورت شرح لکھی علماء نے. علماء فرماتے 3 بار ماں کا ذکر اس لیے ہوا کہ ماں بچے پر 3 احسان کرتی ہے اور والد بچے پر 1 احسان کرتا ہے، اس لیے ایک بار کہا گیا. اب وہ سنیے کیا ہے بڑے احسان، ویسے تو دن رات وہ احسان کر رہے ہوتے ہیں. فرمایا نمبر 1، ماں اپنے پیٹ میں 9 مہینے اس بچے کو پالتی ہے. دوسرا کہ جب ولادت کا وقت آتا ہے ماں وہ تکلیف اٹھاتی ہے اور موت کے منہ کے قریب سے ہو کر واپس آتی ہے. اور بعض اوقات اب سنتے ہیں کہ ولادت کے دوران ماں کا انتقال ہو گیا. یہ بچہ پیدا کرتے وقت جو تکلیف والدہ اٹھاتی ہے وہ کوئی اور بیان بھی نہیں کر سکتا. اور تیسرا احسان وہ ساری زندگی جو پرورش کرتی ہے. والد ان تینوں میں سے ایک کام جو ہماری پرورش والا معاملہ ہے یقیناً بہت بڑا احسان ہے، لیکن ماں کا مرتبہ نبی پاک نے 3 بار فرمایا. اچھا لیکن یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے. اگر عام آدمی یہ حدیث پڑھے اور وہ اپنے ہی ذہن سے فیصلہ کر لے کہ بھئی اس کا مطلب تو ماں ہی کا مرتبہ ہے، اپنے ماں کی خدمت ہی کرنی ہے، والد صاحب کی تو باری بعد میں آئے گی. نہیں، حدیثوں اور قرآن کی آیتوں کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے علماء کی حاجت ہے. کیا خوبصورت علماء نے اس حدیث کے بعد اس کی تطبیق کر کے فرمائی، کیٹیگرائز کیا کہ بندہ خدمت ماں کی زیادہ کرے گا اور تعظیم والد کی زیادہ کرے گا. کیونکہ والد ہماری والدہ کا بھی تو شوہر ہے نا، سرتاج ہے. تو اب والد کا اکرام، والد کی عزت زیادہ کرنی ہوگی اور والدہ کی خدمت زیادہ کرنی ہوگی تاکہ یہ جو بیلنس ہے یہ برقرار رہے اور ہم سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیے میں آپ کو کچھ بزرگوں کے واقعات سناتا ہوں. ماں کے ساتھ، والدین کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا تھا. اور سبحان اللہ، جب ماں کی دعا، بڑی سورت کون سی ہے؟ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے. اللہ اکبر. اور آپ ذرا غور کیجئے کہ سورہ بقرہ میں موضوع کیا ہے. بقرہ کہتے ہیں گائے کو، ٹھیک ہے نا. اب گائے کی صورت ہے، گائے والی صورت میں ذکر کیا ہو رہا ہے؟ ایک ماں کا ذکر ہو رہا ہے، ایک بچے کا ذکر ہو رہا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے، جو اپنی ماں کے ساتھ جناب اچھے طریقے سے پیش آ رہا ہے، اس نے سلوک کر رہا. اللہ کریم نے اس بچے کو پھر کیسی کیسی برکتوں سے نوازا. اس کا مطلب قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت پیغام کیا دے رہی ہے کہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور والدین کو بھی سکھایا جا رہا ہے. تفصیل ہے اس واقعے میں کہ ایک والد تھا، نیک تھا، پرہیزگار تھا، حلال روزی کا تھوڑا سا مال چھوڑ کر گیا. اللہ نے اس حلال میں ایسی برکت ڈال دی کہ اس کے بچے کو زمانے کا اربوں پتی بنا دیا. تو یہاں یہ بھی سیکھنے کو سورہ بقرہ سے ملتا ہے کہ جناب جو کہتے ہیں نا بچوں کے لیے کما رہا ہوں، بچوں کے لیے جمع کر رہا ہوں، وہ حرام بھی جمع کر رہے ہوتے ہیں. کبھی بھی یہ نہ سوچیں تھوڑا چھوڑ کر جائیں گے نا، اور اگر حلال چھوڑ کر جائیں گے، اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائیں گے، اللہ ہماری اولاد میں انشاءاللہ برکت ڈال دے گا، وہ تھوڑا بھی زیادہ ہو جائے گا. اور ہم نے دیکھا لوگ اربوں روپے چھوڑ کے جاتے ہیں مگر اولاد کی تربیت کر کے نہیں جاتے. خود بھی حرام کماتے اور اولاد بھی عیاشیاں کرتی ہے، ماں باپ قبر میں، اور اولاد ان پیسوں کا، ان جائیدادوں کا وہ بیڑا غرق کرتے ہیں کہ ہم نے اربوں پتی لوگوں کے بچوں کو جناب تھوڑے عرصے بعد کلاش ہوتے اور تباہ و برباد اور بینک کرپٹ ہوتے دیکھا. تو فرق ہے نا. بیسیکلی ہمارا بہترین سرمایہ یہ ہے
کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے جائیں. دیکھیں نا آج جس ماں کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں اس نے تربیت کیسی کی ہے کہ ان کا بیٹا آج زمانے کے ولی کی خدمت گزار بن گیا. کیا امیر اہل سنت کی خدمت میں کون ہے جو نہیں آنا چاہتا؟ مجھے دنیا بھر سے لوگ کہتے ہیں کہ جو علی رضا بھائی کو سعادت ملی ہے ہم بھی امیر اہل سنت رہنا چاہتے ہیں, کوئی طریقہ بتائیں, ہم بھی ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, 2-4 مہینوں کی نوکری دلا دیں, 2-4 مہینوں کی خدمت دلا دیں. لیکن سبحان اللہ, اللہ کے ولی کی جو سلیکشن ہوتی ہے اور جناب پھر اپنے پاس جس کو رکھا جاتا ہے, تو یہ ماں کی تربیت ہے نا, یہ والد کی تربیت ہے. تو یہ سیکھنا ہے ہم نے کہ ہم دنیا سے جائیں تو ہماری اولاد ایسی ہو کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے, ہماری اولاد ایسی ہو جو مرنے کے بعد ہمارے لیے دعا کرے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج ہم بات کر رہے ہیں ماں کے اوپر. اللہ اکبر, ماں کیسی عظیم ہستی ہے کہ جس کا ذکر کرے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. ماں کے خون جگر سے اولاد کا وجود بنتا ہے. ماں کئی سال تک اپنی اولاد کو تھپکیاں دے کر سلاتی ہے. ماں بیمار اولاد کو دیکھ کر تڑپ اٹھتی ہے, آنسو بہاتی ہے. سردی کی راتیں ہوں, ماں ساری رات جاگ کر اس کے لیے گزارتی ہے, ساری رات جاگ کر گزارتی ہے. بیمار اولاد کے لیے ہسپتالوں کے چکر لگانا گوارا کرتی ہے. ماں اولاد کے لیے سایہ دار درخت کی طرح ہوتی ہے. ماں خود گرمی برداشت کرتی ہے, اپنی اولاد کو پنکھا جھلتی ہے. ماں اولاد کو چھاؤں میں بٹھا کر خود دھوپ میں بیٹھ جاتی ہے. اولاد کے ناز نخرے اٹھاتی ہے. ماں قرض لے کر بھی بعض اوقات اولاد کی فرمائشوں کو پورا کرتی ہے. ارے ماں کے شوہر کا یعنی اولاد کے والد کا انتقال ہو جائے تو بچوں کو در بدر بھٹکنے نہیں دیتی. بعض اوقات ماں اپنی ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے لگا دیتی ہے. ہو سکتا ہے یہاں بھی ایسے کچھ لوگ موجود ہوں, ہم نے بھی دیکھا ہے جو بتاتے ہیں کہ والد کا تو جوانی میں انتقال ہو گیا, اب ماں تھی جس نے ہم نے پال پوس کر بڑا کیا, دن رات ایک کیا اور آج ہمیں اس مقام تک پہنچایا. ماں اپنے حصے کا نوالا بھی اولاد کے منہ میں ڈال کر جناب خوش ہوتی ہے اور خود بھوکی سو جاتی ہے. مجھے اس جملے سے وہ بات یاد آ گئی کہ دو دوست آپس میں بات کر رہے تھے. ایک دوست کہتا ہے کہ تمہاری فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ کھانے بڑے پسند ہیں. اس نے پوچھا تمہاری پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ کہا میں تو یہ کھانے پسند کرتا ہوں. اب اسی دوست نے سوال کیا تمہاری والدہ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ کافی دیر تک سوچتا رہا کہ ماں کو کیا پسند ہے. سوچتے کہتا ہے میری ماں کو تو میرا بچا ہوا کھانا پسند ہے, ٹھنڈا کھانا اور ٹھنڈی روٹی پسند ہے. کہتا یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ کہتا میں نے تو ہر وقت دسترخوان پہ ایک ہی چیز دیکھی, بیٹا کھا لو, بچ جائے گا تو میں کھا لوں گی. میرا بیٹا تیرے لیے میں نے یہ بنایا, میں نے کبھی سنا ہی نہیں کہ میری ماں نے یہ کہا کہ آج میں نے اپنی پسند کا کھانا بنایا. کبھی کہتی بہن کی پسند کا بنایا, کبھی کہتی تمہاری پسند کا بنایا, کبھی کہتی تمہارے والد کی پسند کا کھانا بنایا. اور ہم نے یہ دیکھا جب ہم کھانا کھا کے کھڑے ہو جاتے برتن بھی اسی نے اٹھانے ہوتے اور ہمارے بچے ہوئے نوالے کھانے ہوتے. اللہ اکبر, میں آپ سب سے پوچھتا ہوں, شاید ہمیں بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہماری والدہ کی پسندیدہ ڈش کیا ہے. ارے ہم نے کبھی پوچھا بھی نہیں کیا وہ خاتون, کیا اس عورت کے سینے میں دل نہیں تھا؟ حالانکہ اس کو بھی کچھ پسند ہوتا. اگر جن کی ماں حیات ہے میں آج ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے والدین کی پسند معلوم کرو. ہماری پسند کے نوالے بچپن میں انہوں نے ہمیں کھلائے ہیں, اپنے نوالے روک کے ہمیں کھلائے ہیں. ہم نے تو بچپن میں ایسے ناز اور ایسے لاڈ اٹھائے ہیں. آج شرم آتی ہے کہ صبح اٹھ کر اسکول جانا ہوتا تھا, مدرسے جانا ہوتا تھا اور ماں کبھی ناشتہ بناتی, ہم کہتے میں نے یہ والا انڈا نہیں کھانا ہے, میں نے وہ والا انڈا کھانا ہے, آج روٹی نہیں کھانی, آج پراٹھا کھانا ہے, آج یہ والی چائے پینی ہے, آج میں نے یہ کھانا ہے. ہم ضدیں کرتے رہے, ماں بیچاری دوبارہ بنا کے لاتی رہی. ارے ماں تھی یا ہوٹل والی تھی, ہمارے سارے نخرے انہوں نے پورے کیے. مگر اے میرے بچوں, اب تمہاری ماں بوڑھی ہو گئی, اب تمہاری والد تمہارے ساتھ ہیں. اب مزہ یہ ہے آپ ان سے پوچھو آپ کا پسند کا کھانا کیا ہے, آپ کون سا فروٹ پسند کرتے ہیں, آپ کون سی چیز پسند کرتے ہیں. اللہ توفیق دے تو اب اپنے ماں باپ کو وہ چیزیں لا کے دیجئے تاکہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ آئے. مگر بدقسمتی یہ ہے آج بیٹا جوان ہو کر, بیٹی جوان ہو کر بھی اپنی ماں کو کہتی ہے کہ پانی کا گلاس دے دو, ابو ذرا کھانا دے دو. ارے اب تو وقت ہے ان کی خدمت کرنے کا. مگر آج جوان اولاد بھی اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ اکبر, ماں کا مرتبہ کتنا ہے. سنیے گا, ایک صحابی رسول نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی
یا رسول اللہ ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ایک ٹکڑا اس پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا. میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تقریباً 9.6 کلومیٹر بنتا ہے یہ. کہتے حضور ایسے گرم پتھروں پر اپنی ماں کو کندھے پہ سوار کر کے میں نے سفر کیا ہے. یا رسول اللہ کیا اب میں اپنے ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا؟ سنیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں تیرے پیدا ہونے کے درد میں جو جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے. اللہ اکبر. آج نوجوان کہتا ہے میں نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا. ارے ان کو گھر تو دلا دیا، میں ان کو ماہانہ پیسے دیتا ہوں، میں نے اپنے ماں باپ کے لیے ملازم رکھ دیا ہے، اب اور کیا کروں؟ ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمارے لیے ملازم رکھا گیا تھا. ماں نے، آپ کو پتا ہے، غور کیجئے. اچھا یہ باتیں اس کو جلدی سمجھ آتی ہے جو خود والد بن گیا ہو. ہم جب چھوٹے تھے نا سمجھ نہیں آتی تھی، جب خود ماں باپ بنے تو سمجھ آئی. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا فوراً اس کو 2 خادم چاہیے ہوتے ہیں. اب سمجھیے گا اللہ کی شان. جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا نا وہ کھا نہیں سکتا، وہ اپنا استنجا نہیں کر سکتا، وہ کپڑے نہیں پہن سکتا، اس کو مالش کرنے والا بھی کوئی چاہیے، اس کی ورزش کرنے والا بھی کوئی چاہیے، سردی میں اسے گرمی پہنچانے والا کوئی چاہیے، وقت پر کپڑے پہنانے والا کوئی چاہیے، اس کے رونے کی آواز کو سمجھنے والا کوئی چاہیے. کیونکہ بول تو نہیں سکتا نا کہ روتے ہوئے بتاتا ہے کہ بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، درد ہو رہا ہے. اور خادم وہ چاہیے جو 24 گھنٹے ساتھ رہے، رات سوتے وقت بھی ساتھ رہے، دن میں بھی ساتھ رہے. بتاؤ تو صحیح ہر بچے کے لیے. اچھا پھر ایک خادم اور چاہیے، ایک فزیکل خادم چاہیے، ایک فائنینشل سپورٹر چاہیے کہ بچے کے لیے پیسے لا کر دے، بچے کے لیے چیزیں لا کر دے، اپنے نوالے روکے مگر بچے کو کھلائے. بچہ بیمار ہو جائے تنخواہ تھوڑی کیوں نہ ہو جا کر انجیکشن لگائے، جا کر ڈاکٹر کے پاس لے جائے. چھوٹی سی جان ہے جناب، وقت پر علاج نہیں ہوگا تو یہ بچہ فوراً دنیا سے چلا جائے گا. آپ اللہ کی شان دیکھیں. میں پیدا ہوا، میرے جسم پر کپڑے بھی نہیں تھے، میرے رب نے 2 عظیم خادموں کا انتظام فرما دیا. میری ماں کے دل میں ممتا ڈالی، میرے والد کے دل میں شفقت ڈالی. وہ ماں جب میں روتا تھا تو وہ روتی تھی، جب میں بھوکا ہوتا وہ دودھ پلاتی تھی، جب کپڑے چاہیے ہوتے وہ کپڑے پلاتی. ہم بستر پر گندے نہیں کرتے، ماں کو برا نہیں لگتا تھا. یقین کریں دنیا کے کسی بھی بڑے ہاسپٹل کے خادم کو لے کر آ جائیں، جب مریض گندگی کرتا ہے وہ منہ چڑھاتا ہے، وہ تکلیف کے ساتھ صاف کرتا ہے. ارے بولو براز کس کو اچھا لگتا ہے؟ مگر میں ماں کے کپڑوں پہ بھی گندگی کرتا تھا تو ماں مسکرا کر صاف کرتی تھی. ارے ایسا پیار کون کر سکتا ہے، ایسی محبت کون کر سکتا ہے؟ اللہ نے وہ مامتا میری ماں کے دل میں ڈالی. وہ مالش بھی کرتی رہی، وہ تیل بھی لگاتی رہی، میرے بالوں کو سنوارتی رہی. اللہ اکبر. ایک چھوٹی سی جان کے لیے ایسی خدمت گزار ماں اللہ پاک نے عطا فرمائی. اور پھر ماں والد کو کہتی کہ بچے کو یہ کھانا ہے، والد اپنی جیب سے وہ چیزیں لا کر دیتا. خود فروٹ نہ کھاتے، ہمیں کھلایا. ڈاکٹر نے کہا سردی آ گئی ہے بچے کو انڈا کھلاؤ. غریب ماں باپ نے انڈے کھلائے. نہیں اب یخنی پلاؤ، وہ یخنی پلاتے رہے. ڈاکٹر کہتا ذرا گرم کپڑے پہناؤ، وہ سویٹر لاتے رہے. اب جناب بچہ بڑا ہوا، سالگرہ کا وقت آیا، پہلا سال گزرا. غریب ماں باپ بھی تھے یا کم کمانے والے تھے، بچوں کے لیے تحفے کا انتظام کیا. تھوڑا سا بڑا ہوا تو باپ نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا. آج باپ کا ہاتھ پکڑنے سے گھبرانے والوں سنو، میں اور آپ جو زمین پر چل رہے ہیں یہ احسان ہے میرے والد کا جو ہمیں انگلی پکڑ کر اس نے چلنا سکھایا. اور جناب کبھی دکان پر رک جاتا تھا، بازار میں جاتا تھا، کہتا ابو یہ کھلونا پسند ہے، ابو یہ والے کب جوتے لینے ہیں. ارے اللہ اکبر. والد یہ نہیں کہتا تھا بیٹا پیسے نہیں ہیں، وہ کہتا اچھا دلا دوں گا. کبھی کسی سے ہو سکتا ہے قرضہ لیا ہو، کبھی اس نے اپنے لیے کپڑے لینے کا سوچا ہوگا آج میں نے جوتے لینے ہیں، اپنے جوتے کا پلان کینسل کیا، اپنے کپڑوں کا پلان کینسل کیا اور والد نے ہمیں کپڑے دلائے، ہمیں جوتے دلائے. اب کبھی سوچا ہر عید کو جو نئے کپڑے دلانے والے ماں باپ ہیں انہوں نے کبھی ہر عید پر نئے کپڑے پہنے؟ ہمیں کہتے تھے بیٹا کوئی بات نہیں، میرے کپڑے اچھے ہیں میں وہی پہن لوں گا. ارے جوتے ابھی پھٹے تو نہیں، میں وہی پہن لوں گا. ہم ضد کرتے رہے، سارے دوستوں نے نئے جوتے لیے ہیں، مجھے جوتے چاہیے، آج چاہیے. ایسا بھی ہوا تھا کہ گھر میں ایسی ضد لگائی کہ یہ چیز آج چاہیے. میں روتا رہا، پتہ نہیں والد نے کہاں
سے انتظام کیا, کیسے انتظام کیا ہوگا, وہ چیزیں لا کر ہمیں دے دی, مگر آج وہ احسان بھول گئے, آج وہ باتیں ہم بھول گئے. آج ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد کہتی ہے یہ پیسے میرے ہیں, یہ میں نے کمائے ہیں. ابو جی آپ نے چھوڑا کیا ہے ہمارے لیے, آپ نے کیا کیا ہے, آپ کو دوائی ٹائم پہ مل جاتی ہے نا, آپ کو بار بار کپڑے کیوں چاہیے, آپ کو زیادہ پیسے کیوں چاہیے. ارے تف ہے ایسی اولاد پر. مجھے بے لباس چھوڑ کر میرے باپ باپ کہہ دیتے کہ تیرے یہ پیسے تو ہمارے ہیں, تیرے نہیں ہیں, کیوں کپڑے دلائیں تجھے, تو میں تو بے لباس رہ جاتا نا. میری دوائیاں ٹائم پہ نہ ملتی, مجھے خوراک ٹائم پہ نہ ملتی, مجھے انرجی والی چیزیں نہ ملتی. تو آج جس کر و فر اور جس شان و شوکت سے میں زندگی گزار رہا ہوں, آپ گزار رہے ہیں, یہ کس کا احسان ہے؟ یہ ماں باپ کا احسان ہے. خدا را کبھی اپنے ماں باپ کا احسان نہ بھولنا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک کا جملہ یاد رکھیں کہ تیری پیدائش کے وقت جتنے جھٹکے تیری ماں کو ملے تھے, 6 میل کاندھے پر سوار کرنے میں اس ایک جھٹکے کا شاید حق ادا ہوا ہو. سارا حق ادا کون کر سکتا ہے؟ علماء کہتے ہیں ماں باپ کا حق وہ ادا کر سکتا ہے جو اپنے ماں باپ کو غلام پائے اور خرید کر آزاد کر دے. کیونکہ میں اور آپ تو دنیا میں آئے ہی ماں باپ کی وجہ سے ہے نا, میرے وجود کا سبب میرے ماں باپ ہے, تو ان کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آؤ میں بتاتا ہوں ہمارے بزرگان دین ماں باپ سے کیسا پیار کرتے تھے. ماں سے پیار کی کیا مثال ہے. حضرت ابو بکر صدیق, انہی کا مہینہ ہے, سبحان اللہ, ان کا ذکر خیر اس مہینے میں بہت ہوتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک بار ایسا ہوا کہ آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں, 38 لوگ مسلمان ہوئے ہیں, اللہ رسول کا نام لینا شروع کیا, کفار آئے, اتنا مارا, اتنا آپ کو زد و کوب کیا کہ آپ لہو لہان ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے. لوگ سمجھے اب دنیا سے چلے جائیں گے. آپ کے رشتہ دار آئے, آپ کے قبیلے والے آئے, آپ کی کیفیت دیکھ کر گھبرا گئے, آپ کو گھر لے کر گئے, تھوڑا بہت علاج کیا. ماں پریشان, ماں بیٹے کو ایسے کیسے دیکھ سکتی ہے. آپ کی ماں بڑی قریب آ کر بیٹھ گئی. جیسے ہی ہوش آیا, اللہ اکبر, اس عاشق رسول کا عشق دیکھیں. ہوش میں آنے کے بعد یہ نہ پوچھا بچے کیسے ہیں, گھر بار کیسا ہے, کاروبار کیسا ہے. جیسے ہی آنکھیں کھلتی ہیں, صدیق اکبر عرض کرتے ہیں بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. لوگوں نے کہا نبی پاک ٹھیک ہے. فرمایا نہیں, جب تک اپنے آقا کو دیکھوں گا نہیں تب تک مجھے چین نہیں آئے گا. ماں نے بیٹا پانی تو پی لو, کھانا تو کھا لو. کہتے پانی بھی نہیں پیوں گا, کھانا بھی نہیں کھاؤں گا جب تک رسول پاک کا دیدار نہیں کروں گا. آپ کی والدہ آپ کو نبی پاک علیہ السلام کے پاس لے کر جاتی ہیں. کہتے حضور ابو بکر حاضر ہے, نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے. کہتا جب تک آپ کو دیکھوں گا نہیں مجھے چین نہیں آئے گا. سرور کائنات کو دیکھا, عاشق ماہ رسالت نے جب محبوب پاک کا جلوہ دیکھا, آگے بڑھ کر سینے لگایا. نبی پاک اور یہ گلے مل کر آنسو بہاتے رہے, سارے صحابہ بھی رونے لگے. اس کیفیت میں اب ماں سے پیار دیکھو. صدیق اکبر کہتے ہیں حضور یہ میری ماں ہے, حضور یہ ابھی تک ایمان نہیں لائی ہے, حضور آپ دعا کر دیں کہ میری ماں بھی ایمان لے آئے. اللہ اکبر, اپنی والدہ کے ایمان کی فکر دیکھے اور پیار دیکھے. سبحان اللہ, میرے آقا نے اب ان کی والدہ کو اسلام کی دعوت دی, اور اللہ کے حبیب کے جب الفاظ ان کی والدہ نے سنے وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. ماں بیٹے کا تعلق دیکھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے صحابی. یہ اصحاب صفہ میں ہوتے تھے. معاملہ یہ ہوا کہ اصحاب صفہ بڑے غریب ہوتے تھے, ان کے پاس بعض اوقات کئی دن تک کھانا نہیں ہوتا تھا, مگر نبی پاک کے در اقدس پر پڑے رہتے تھے, حاضر رہتے تھے. ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے کے پاس کھجوروں کا ٹوکرا آیا. پیارے آقا علیہ السلام نے ہر صحابی کو 2 کھجوریں دی. اب سوچئے غربت کا یہ عالم ہے کہ کئی دن بعد کھانا مل رہا ہے, مگر کیا بٹ رہا ہے, 2 کھجوریں. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ کو نبی پاک نے دیکھا کہ ایک کھجور کھائی اور ایک جیب میں رکھ لی. کہا ابو ہریرہ 2 کیوں نہیں کھا رہے؟ کہتے حضور میری ماں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے, ایک میرے لیے ہے ایک میری ماں کے لیے ہے. آقا نے فرمایا ابو ہریرہ 2 کھا لو, 2 تمہاری ماں کے لیے بھی عطا فرماؤں گا. نبی پاک نے والدہ کے لیے بھی عطا فرمایا. ایک دن کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا ابو ہریرہ آئے, بڑے غمزدہ تھے.
کہتے حضور میری ماں ابھی تک ایمان نہیں لائی ہے، آپ دعا کر دیں، بس مجھے ماں سے محبت بہت ہے مگر آپ پر سب کچھ قربان ہے۔ یعنی ایک موقع ایسا آیا کہ ماں اور صدیق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا کہ کس کے پاس جائیں گے، تو اپنی والدہ کو کہہ کر آ گئے کہ ماں ایک ماں تو کیا، نبی پاک کے قدموں پر میں کروڑوں ماں جان نثار کر دوں گا، کروڑوں ماں کو قربان کر دوں گا، میں اپنے آقا کو نہیں چھوڑ سکتا۔ مگر دل بڑا غمگین تھا، آقا کے پاس آئے، حضور دعا فرمائیں میری ماں ایمان لے آئے۔ نبی پاک نے دعا فرمائی، حضرت ابو ہریرہ بڑے خوش ہوئے، ان کو یقین تھا آقا نے دعا فرمائی ہے، کام ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہیں تو غسل خانے میں غسل کی آواز آ رہی ہے، تھوڑی دیر بعد ماں غسل خانے سے باہر آتی ہے اور حضرت ابو ہریرہ کو دیکھ کر کہ اب آپ یہ دعا کر دیں کہ آپ کی ساری امت جو ہے وہ مجھ سے اور میری والدہ سے محبت کرنے لگ جائے۔ نبی پاک نے یہ بھی دعا عطا فرما دی۔ اپنی ماں سے پیار کیسا ہے، آقا سے ایمان کے لیے بھی دعا کروا رہے ہیں اور آقا سے والدہ کی عزت بڑھ جائے، لوگوں کے دلوں میں اکرام بڑھ جائے، اس کی بھی دعا کروا رہے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے اسلاف کا ماں سے پیار۔ ارے کس کس بزرگ کی بات کروں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہیں۔ آپ کی والدہ جو تھی وہ ایک مسجد کے امام، ایک واعظ صاحب کا بیان بہت شوق سے سنتی تھی۔ حالانکہ امام اعظم بڑے بڑے مفتیان کرام آپ سے فتویٰ لینے آتے تھے، آپ تو مجتہد تھے۔ آپ کی والدہ کبھی کبھی کہتی کہ بتاؤ اس مسئلے کا حل کیا ہے، سوال شرعی سوال پوچھتی، امام اعظم جواب دیتے کہ ماں جی اس کا جواب یہ ہے، کہتے نہیں جا کر فلاں مسجد کے امام سے پوچھ کر آؤ۔ امام اعظم نے ایک بار بھی والدہ سے ہی نہیں کہا کہ ماں میں کروڑوں حنفیوں کا پیشوا، میں زمانے کا مجتہد، بڑے بڑے دنیا کے مفتی مجھ سے فتویٰ پوچھتے ہیں اور ماں تم مجھے مسجد کے امام کے پاس بھیج رہی ہو۔ وہ جاتے مسجد کے امام کے پاس، جا کر کہتے ماں نے بھیجا ہے، یہ مسئلہ پوچھا ہے۔ وہ کہتے حضرت کیوں گناہ گار کر رہے ہیں، مسئلہ تو ہم آپ سے سیکھتے ہیں، اب ہم سے پوچھنے آئے ہیں۔ کہ میری ماں کا حکم ہے، آپ کہتے لکھ کر دو، تو وہ بزرگ کہتے، امام صاحب کہتے حضور لکھ کر آپ ہی دے دیں، میں اس پہ سائن کر دوں گا، آپ ماں جی کو دے دیجئے گا۔ ایسا معاملہ چلتا رہا، جب ماں کہتی مسجد کے امام کے پاس جاتے، مسئلہ پوچھتے، ماں کو آ کر دیتے۔ ایک دن ماں کہتی میں نے خود جانا ہے، میں نے مسئلہ پوچھنے خود جانا ہے۔ اللہ اکبر، اس وقت اس شہر کے لوگوں کی حالت حیران کن ہو گئی کہ وقت کا امام اپنی ماں کو جانور پر بٹھائے، غالباً گھوڑا تھا یا خچر تھا، اور اس کی لگام ہاتھ میں پکڑے کہاں جا رہا ہے، مسجد کے امام کے پاس جا رہا ہے۔ امام اعظم ماں کو لے کر جاتے ہیں، ماں حجرے میں جاتی ہیں، امام اعظم حجرے کے باہر کھڑے ہیں، ماں امام صاحب سے مسئلہ پوچھتی ہیں، واپس سواری پر بٹھا کر اپنی ماں کو لے کر اپنے حجرے تک آتے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے مرتبے نہیں ملا کرتے، ایسے پھل نہیں لگا کرتے، ایسے عروج نہیں ملا کرتے۔ آج ہمارا حال کیا ہے، آج بندہ تھوڑا مشہور ہو جائے، تھوڑا نام ہو جائے، تھوڑا مقام ہو جائے، تھوڑی دولت مل جائے، ماں باپ کو کہتا نظر آتا ہے پتہ ہے میں کون ہوں، آپ کو پتا ہے نا کہ میں کتنا بڑا آدمی بن گیا ہوں، اب آپ مجھ سے چھوٹے چھوٹے کام کروائیں گے، اب جناب میں آپ کو ان معاملات میں ٹائم دوں گا، میری ذمہ داریاں اور ہیں۔ ایک جملہ آج یاد کر لو، ہم کتنے بھی بڑے ہو جائیں ہم ماں باپ کے بچے ہی ہیں۔ کبھی ماں باپ کو یہ مت کہنا میں بڑا ہو گیا ہوں، ہاں جو کچھ ہوں انہی کی تو وجہ سے ہونا۔ یہ بات یاد رکھنا کہ میرے پاس جو عزت ہے، جو دولت ہے، جو شہرت ہے، وہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے، وہ ماں باپ کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ کبھی ان کو یہ مت کہنا میں بڑا ہو گیا ہوں، کتنے بھی بڑے افسر بن جاؤ، گھر میں افسری نہ دکھایا کرو، گھر جا کے پیری دبایا کرو، گھر جا کے خدمتی کیا کرو، ادھر سے دعائیں ملیں گی، اللہ تمہاری عزتیں اور بڑھا دے گا۔ با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ سردیوں کی راتیں تھیں، ماں نے مانگا پانی، وہ پانی کا پیالہ لے کے چلے گئے، ماں کی آنکھ لگ گئی۔ ہم جیسا بندہ ہوتا تو ماں کے بستر کے پاس رکھ کے آ جاتا کہ ماں اٹھے گی تو پی لے گی، اب بول تو پانی دینے کے لیے تیار رہتے، ماں خود ہی پی لو سردی لگ رہی ہے۔ با یزید بستامی ساری رات پانی کا پیالہ لے کے کھڑے رہے، تھوڑا سا پانی ہے نا آپ کی انگلیوں پر بھی لگ گیا تو برف جم گئی، ٹھنڈی رات تھی، ساری رات کھڑے رہے۔ ماں کی آنکھ کھلی، بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ کہ ماں جی آپ نے پانی مانگا تھا، آپ کی آنکھ لگ گئی، میں کھڑا تھا، جب بیدار ہوں گی تو پیش کروں گا۔ تو جب پیالہ نکالا نا اپنے ہاتھ سے تو برف کی وجہ سے چمڑی ادھڑ گئی اور تھوڑا سا خون نکلا۔ ماں تڑپ گئی، ماں کہتی یا اللہ میں با یزید سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اللہ نے با یزید کو با یزید بستامی بنا دیا، اولیاء کا سردار بنا دیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی میں کبھی ماں باپ کو ناراض مت کرنا، ان کے لیے خوب ایصال ثواب کرنا ہے، انہیں خوب دعائیں، ان کی دعائیں لینی، ان کی خدمت کرنی ہے۔ آخری حدیث سن لو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، سب نے سنی ہوگی،
حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اسے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ صحابی رسول نے سوال کیا وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، حضور کوئی 100 بار دیکھے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، کوئی 100 بار بھی دیکھے تو اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن ایک جملہ یاد کیجئے گا، محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے تو خدمت کرنے کا ثواب کتنا ہوگا، دوائی لانے کا ثواب کتنا ہوگا، پیر دبانے کا ثواب کتنا ہوگا، ان پر خرچ کرنے کا ثواب کتنا ہوگا، ان کی ویل چیئر چلانے کا ثواب کتنا ہوگا۔ ارے جن کو محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے، ذرا سوچو نا ان کی خدمت کا عالم کیا ہوگا۔ تو کاش ماں باپ کی ہم قدر کریں۔ اور آج میں ان لوگوں کو بھی ایک پیغام دینا چاہوں گا جن کے ماں باپ چلے گئے۔ اگر ماں باپ چلے گئے نا تو دیکھیں جس گھر میں اور آپ رہتے ہیں نا، وہ ماں باپ کی دعاؤں سے ہمیں ملا ہے، یا ماں باپ نے دلایا ہے یا ان کی دعاؤں سے ملا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ مزہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ چلے گئے ہیں تو آج ہم بچے مل کر اپنے ماں باپ کو جنت کا گھر دلا دیں۔ اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے جو اللہ عز و جل کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اب دیکھیں نا اتنی عالی شان مسجد بنی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے بنانے والے چلے گئے ہوں مگر سجدے ہو رہے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، ان سب کو قبر میں ثواب قیامت تک ملتا رہے گا۔ تو اپنے ماں باپ کے لیے کوئی مسجد بنائیں۔ دعوت اسلامی دنیا بھر میں مساجد بناتی ہے، مدارس بنا رہی ہے۔ اب ہم سے رابطہ کریں، ہم مل کر آپ کے مرحومین کے لیے مسجد بنائیں گے، اپنے لیے بھی بنا کر جائیے، اپنے ایصال ثواب کے لیے بنا لینا کہ میں چلا جاؤں مجھے قبر میں ثواب کا تحفہ قیامت تک ملتا رہے۔ اور ماشاءاللہ اس مسجد میں ایک اور بڑی نیکی کا موقع آپ کے سامنے ہی ہے، اپنے مرحومین اور اپنے جناب ایصال ثواب کے لیے، والدین کے ایصال ثواب کے لیے ایک بڑی نیکی کا موقع ہے۔ سامنے ہی ماشاءاللہ عمارت بن رہی ہے، جامعۃ المدینہ کی عمارت، اور مجھے ناظم صاحب بتا رہے تھے اور مجھے واقعی بڑا عجیب سا لگا کہ 7 سال ہو گئے اس کی تعمیر کو، ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے۔ تو واکنڈ والوں، کیا ہمارے گھر کی تعمیر میں اتنی دیر لگتی ہے؟ یہاں تو علماء پڑھ رہے ہیں، بتایا چل بھی رہا ہے، بغیر تعمیرات کے بھی پراپر تعمیر نہیں، پھر بھی چل رہا ہے، 70-80 بچے بھی یہاں پر ہیں۔ تو یہ تو عالم بنیں گے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنیں گے، اس سے اچھی نیکی کیا ہوگی؟ تو مہربانی کریں، اتنے سارے نمازی ہیں، آج کوئی ایسی نیت کریں کہ اس کا جو بھی خرچہ باقی ہے اللہ میں، یہاں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت نوازا ہوگا۔ تو مجھے بتایا گیا کہ یہاں پر 10 ٹن سریا کی ضرورت ہے، 800 بوری سیمنٹ کی ضرورت ہے، 3 ڈمپر ریتی کی ضرورت ہے، 4 ڈمپر کرش کی ضرورت ہے، اور بھی مزدوری کے پیسے ملا کے ان کا آلموسٹ اگر میں دیکھ رہا ہوں تو کوئی بڑا خرچہ بھی نہیں ہے، شاید 30-40 لاکھ روپے میں یہ سارا کام ہو جائے گا، 50 لاکھ میں سارا کام ہو جائے گا۔ تو اتنے سارے نمازی اللہ نے بہت ساروں کو نوازا ہوگا، تو ماں باپ کے لیے، دادا دادی کے لیے، نانا نانی کے لیے مل جل کر یہ جامعہ پورا کر دیں۔ یہ بچے پڑھتے رہیں گے، ہم چلے جائیں گے دنیا سے، قیامت تک سجدے ہوں گے، ہمیں نیکیاں ملتی رہیں گی۔ تو چلے میں اپنی طرف سے نیت کرتا ہوں علی رضا بھائی کی والدہ اور اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے 1,12,000 روپے انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ باقی لوگ بھی نیت کر کے کمپلیٹ کرا دو یار، یہ بڑی چیز نہیں ہے، ہم سب مل کر پیش کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ بچے دعائیں دیں گے۔ ہم پتہ نہیں کب دنیا سے چلے جائیں، یہاں سے قرآن پڑھا جائے گا، حدیث پڑھا جائے گا، اور روز انشاءاللہ ہمیں اپنی قبر میں ثواب کا تحفہ ملتا رہے گا۔ اللہ پاک عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں گزارش یہ ہے کہ عاشقان رسول کی بڑی پیاری تحریک دعوت اسلامی، جس نے سب سے پہلے تو میں اس مسجد کا تحفہ دیا، اور الحمدللہ دنیا بھر میں 600 کے قریب مسجدیں سال میں دعوت اسلامی بناتی ہے، ہزاروں مدارس موجود ہیں، لاکھوں بچے اس میں پڑھ رہے ہیں، بغیر فیس کے پڑھ رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کی برکت سے غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، ویلفیئر کے کاموں کے ذریعے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی امداد دنیا بھر میں کی جا رہی ہے۔ تو بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو چند منٹوں میں تو بیان نہیں ہو سکتا۔ بس گزارش یہ ہے کہ اپنی زکوٰۃ میں، اپنے ڈونیشن میں، اپنے عطیات میں اور اپنے فطرے میں اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو دل کھول کر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔